حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وحدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ کسی بھی میدان میں وہ پیچھے نہیں ہیں، ہر میدان میں ہر ایک سے سبقت لینے والے ہیں الحمدللہ۔ اور کوئی کسی طرح کا بھی اعتراض کرے اور وہ ہو کسی طرح سے بھی، دین اسلام پر حملہ ہو کسی طرح سے بھی، کوئی بھی کرے حملہ کسی طریقے سے بھی کوئی بھی کر رہا ہو، تو اہل سنت و جماعت کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کہ ان کی بولتیاں بند کر دیتے ہیں۔ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے اعتراض کیے ہیں اور یہ جواب کہاں سے آ رہے ہیں۔ ابھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک یعنی شہادت کا دن آ رہا ہے 18 ذی الحج کو، تو یہ اعتراض اٹھ رہے ہیں کہ جی ان کا جو نکاح، ان کا جو عقد ہوا حضور کی بیٹیوں سے جن کا نام حضرت رقیہ ہے اور حضرت ام کلثوم ہے، وہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، ربیبہ بیٹیاں ہیں۔ یہ اعتراض بار بار میسیج بھی کیے جا رہے ہیں اور آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان دنوں یہ گردش میں آ جاتی ہیں کہ جی یہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ تو حضور کی ربیبہ بیٹیاں ہیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو پہلے نکاح کیا تھا یا تو یہ ان کی بیٹیاں ہیں یا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی کی بیٹیاں ہیں اور یہ حضور کی پرورش میں تھیں۔ یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس الحمدللہ تعالی اپنے بھی دلائل موجود ہیں اور شیعہ کتب کے بھی دلائل موجود ہیں۔ انوار نعمانیہ کے اندر کیا موجود ہے، حیات قلوب کے اندر کیا موجود ہے، یہ شیعہ کتب ہیں۔ اور ایک مناظرہ جو مولوی اسماعیل نے مولوی دوست محمد قریشی سے کیا، اولاً تو ہمارے علماء کہتے ہیں وہ مناظرہ ہوا ہی نہیں، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے ہوا ہے تو اس میں اس شیعہ مولوی نے کیا کیا ڈنڈیاں ماری تھی وہ بھی میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے جو نجفی شیعہ ہے اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو خیانت کی اور عبارت کو نقل کیا ذخائر العقبہ سے، اور اپنی کتاب فتوحات شیعہ کے صفحہ نمبر 198 پر اس کو لکھا، اس کو پیش کرتا ہوں۔ اس نے وہاں پر کیا ڈنڈی ماری اور عبارت پوری نقل کرنے کے بجائے آدھی نقل کر کے اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی، دیکھو جی ان کا نکاح کفر کے زمانے میں ہوا، جاہلیت کے دور میں ہوا۔ اب اس نے عبارت کو نقل کیا، عبارت اس نے آدھی نقل کی کہ وذکر الدولابی ان التزویج عثمان رقیۃ کان فی الجاہلیۃ، یہ عبارت اس نے نقل کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دولابی نے ذکر کیا کہ عثمان کی شادی سیدہ رقیہ سے عثمان کے زمانے کفر میں ہوئی۔ اب یہاں سے اس نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی، دیکھو جی ذخائر عقبہ کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، تو تم کس چکر میں پڑے ہو؟ ان کا تو نکاح ہی زمانے جاہلیت میں ہوا، اور زمانے جاہلیت سے بھی وہ زمانے کفر مراد لے رہا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے کلمہ نہیں تھا پڑھا۔ اب اتنی بڑی اس نے خیانت کی ذخائر عقبہ کی اس عبارت میں، اس نے اگلے الفاظ کو چھوڑ دیا، پوری عبارت کو ہی حذف کر دیا۔ ذخائر عقبہ کی عبارت جو ہے وہ آپ غور کریں، وہ یہ ہے وذکر الدولابی ان تزویج عثمان رقیۃ کان فی الجاہلیۃ، اگلے الفاظ غور سے سنیے گا، وذکر غیرہ ما یدل علی ان تزویجہ ایاہ بعد اسلامہ، یہ الفاظ ہی کھا گیا، یہ الفاظ ہی پورے کھا گیا، حذف کر گیا۔ فتوحات شیعہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ عبارت ہے ہی نہیں، حالانکہ ذخائر عقبہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دولابی کے علاوہ دوسرے جتنے بھی حضرات ہیں نا، جتنے بھی علماء ہیں، ان کا یہ موقف ہے
کہ حضرت عثمان کا نکاح حضرت سیدہ رقیہ سے اسلام لانے کے بعد ہوا تھا۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر بار کچھ نہ کچھ حذف کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں۔ انوار نعمانیہ کتاب ہے شیعہ کی، اس کا صفحہ نمبر 81 اور جلد پہلی ہے، وہ پڑھیں۔ وہاں پر شیعہ نے لکھا، کہتا ہے وَهَذَا الْاخْتِلَافُ لَا أَثَرَ لَهُ لِأَنَّ عُثْمَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قد كان ممن اظہر الاسلام وابطن النفاق وهو صلی اللہ علیہ وسلم قد كان مکلفا بظواہر الاوامر كحالنا نحن ایضا۔ اس شیعہ نے یہ بات لکھی وہاں پر انوار نعمانیہ کے اندر، کہتا ہے جی اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ملے گا؟ حالانکہ حضرت عثمان غنی ایسے ہیں کہ حضور کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور کے صحابی ہیں، تو یہ تو شیعہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ نجفی نے اتنی ڈنڈی ماری، ہم تو کہتے ہیں ضعیف سے ضعیف روایت بھی لے آؤ، تم نہیں لا سکتے، اور ذخائر عقبہ کی جو تم نے عبارت پیش کی اس میں بھی تم نے کتنی ڈنڈی ماری ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں حضور کی ربیبہ بیٹیاں ہیں، یہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، اس مولوی نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا اور کہا میں نے مولوی کو خاموش کر دیا، ایک تو تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک تفسیر نیشا پوری امام نظام الدین نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ان 2 کتابوں کا حوالہ دیا، اور کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی سنی، وہ ان کی لائبریریاں دیکھ لیں، یہ کتابیں ان کی لائبریری میں موجود ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اسے ناواقف نہیں ہے ان تفسیروں سے، ان کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جو اس نے ان عبارت کے اندر ڈنڈی ماری اور اپنی کتاب کے اندر اس نے یہ بات لکھی کہ جی ربیبہ بیٹیاں وربائبکم، اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس نے کہا دیکھو جیسے تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر نیشا پوری کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کبنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضور کی ربیبہ بیٹیاں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھی۔ اب واللہ باللہ تعالی تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر نیشا پوری اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں کاف تشبیہ والا ہے ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں، وہاں بنات رسول اللہ من خدیجہ تا ہے، وہاں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے کاف تشبیہ والا۔ اس نے ان 2 کتابوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ میں نے مولوی کو خاموش کر دیا۔ اولن تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں وہ مناظرہ ہوا ہی نہیں تھا، اگر مان بھی لیا جائے تو اس کے اندر اس نے یہ ڈنڈی ماری ہے کہ جہاں پر کاف تشبیہ کا ہے ہی نہیں، اس نے وہاں پر کاف تشبیہ والا لا کر بتایا کہ جی یہاں سے یہ مراد ہے کہ حضور کی ربیبہ بیٹیاں جو حضور کی پرورش میں تھی، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں۔ اب حضور کی جو بیوی ہیں جن سے حضور بڑا پیار کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی حقیقی بیٹیاں جو ہیں جو حضور سے ہیں، ان کا بھی ذکر ہمارے ائمہ کرام نے ذکر کیا، اور سیرت ابن ہشام کے اندر جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ربیب کس کو کہا، ربیب دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کسے کہہ رہی ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن پاک سے آپ کے خامن عتیق سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، اور آپ کے دوسرے خامن ہند بن حالہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا بھی نام ہند تھا، وہ بصرہ میں فوت ہوا، 70,000 لوگ اس دن فوت ہوئے طاعون کی بیماری سے۔ اب جنازے اٹھائے جا رہے تھے، کوئی حضرت خدیجہ کے بیٹے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک جملہ کہا جو ہمارے لیے دلیل ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا وَهِنْدَ ابْنَ هِنْدَاهُ وَرَبِيبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہند کو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ تو رسول اللہ کا ربیب ہے، حضور کی پرورش میں ہے۔ سیدہ طیبہ تو حضرت ہند کو حضور کا ربیب مان رہے ہیں کہ حضور کی پرورش میں تھے، جو بصرہ میں طاعون کی وجہ سے فوت ہوئے۔ تو یہ یہاں پر تو بیٹیوں کا ذکر ہی نہیں ہے، کسی بھی معتبر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ یہ حضور کی ربیبہ بیٹیاں ہیں۔
اور شیعہ کی ایک کتاب حیات قلوب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ جتنی بھی یہ دلیلیں شیعہ دے رہے ہیں، جتنی بھی دلیلیں دے رہے ہیں وہ ساری کی ساری لغو ہیں، اور ان کی سراحتاً ان کی تردید کی گئی ہے۔ حیات قلوب جلد دوم صفحہ 1028 ہے، اس کے اندر شیعہ نے لکھا، کہتا ہے جی جو بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند سے یہ بیٹیاں ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کے بھائی حالہ سے یہ بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ حالانکہ شیعہ یہ کہہ رہے ہیں، حیات قلوب کے اندر جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 1028 ہے، اس کے اوپر پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ عبارت نقل ہے۔ شیعہ یہ کہتا ہے، بر نفی این دو قول روایت معتبرہ دلالت می کند، کہتا ہے مگر معتبر روایت ان اقوال کی سری تردید کر رہی ہیں، سری طور پر ان کی تردید کر رہی ہیں، معتبر ترین روایتیں جتنی بھی ہیں۔ تو یہ شیعہ کتب کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ ساری لغو ہیں۔ آج کے دور میں پہلے کے دیکھیں حیات قلوب والے نے بھی مانا، انوار نعمانیہ والے نے بھی مانا، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھائے، اپنوں کو ہی نہیں مان رہے، تو یہ پھر ہماری کہاں سے مانیں گے؟ ہمارے ائمہ کرام، دو ائمہ کرام جو قریبی اتنے دور ان کا وصال نہیں ہے، ایک تو پیر میر علی شاہ، تاکہ لوگ ان کے آستانے پر بھی جاتے ہیں، اور بے شمار گولڑوی ان کے آستانے سے منسلک ہیں، اور اگر تو ہماری بات مان لیں، کیونکہ کچھ ایسے چیزیں پائی جا رہی ہیں ہمارے سنیوں کے اندر جو نیم رافضی پائے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کی صرف ایک ہی بیٹی ہیں، تو میں یہ سرات کرتا چلوں۔ ایک علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جواہر البحار فی فضائل نبی المختار کا حوالہ دیتا ہوں، جلد پہلی ہے، صفحہ 35 ہے، اور دوسری پیر میر علی شاہ کی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس دونوں کتابیں موجود ہیں، جواہر البحار فی فضائل نبی المختار، علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی اس کتاب جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، اس کے اوپر لکھا کہ حضور کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا عقد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا تھا، دو نوروں والا کہا جاتا تھا۔ ان سے ان کا بھی رد ہو جاتا ہے جو حضور کو نور نہیں مانتے، ان سے ان کا بھی رد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو حضور کے صحابی دو نوروں والے ہو سکتے ہیں، تو ہمارے آقا نور کیوں نہیں؟ خیر وہ موضوع نہیں ہے۔ آگے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت رقیہ کا وصال 2 ہجری رمضان المبارک میں ہوا، جب غزوہ بدر ہو رہا تھا، اور اسی کے بعد یک بعد دیگرے میرے مصطفیٰ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا تھا۔ تو حضرت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادیاں بالاجماع 4 ہیں۔ کون کون سی؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی، لاڈلی بیٹی ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں بالاجماع سب کے ہاں یہی ہے کہ حضور کی یہ 4 بیٹیاں تھیں، اور تحقیق الحق فی کلمت الحق میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان فرما دیا، صفحہ نمبر 151 ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ پیر میر علی شاہ کہتے ہیں حضور کی بیٹیاں صاحبزادیاں، جن میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ حضور کی صاحبزادیاں ہیں 4، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو بحمد تعالیٰ ہماری کتابوں سے یہ بات اور شیعہ کتب سے بھی یہ بات واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بحمد تعالیٰ ہمارا مسلک، ہمارا جو مذہب ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، ہمارے پاس سارے دلائل موجود ہیں الحمدللہ بحمد تعالیٰ۔ کوئی کس طرح بھونک رہا ہے، کوئی صحابہ پہ بھونک رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار پہ بھونک رہا ہے، کوئی حضور کی صاحبزادیوں پہ بھونک رہا ہے، کوئی حضور کی ازواج پہ بھونک رہا ہے، تو یہ بھونکتے رہیں گے،
بھونکنا ان کا کام ہے، یہ بھونکتے رہیں گے تو ہمیں ان سے کوئی نہ ان سے پالا ہے، نہ ہی ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے قریب بھی آئیں۔ یہ گند ہے، گند کبھی قریب نہیں لایا جاتا، اس کو باہر ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ہمارا مسلک روز روشن کی طرح واضح ہے۔ غوث پاک کے ہم چاہنے والے، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ہم چاہنے والے، سیدی نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم چاہنے والے ہیں، تو ہم الحمدللہ ہمارا مسلک، ہمارا سب کچھ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہم بحمد تعالیٰ سنی ہیں اور اہل سنت و جماعت میں ہم پلے بڑے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں گٹی بھی سنیت والی دی گئی ہے، اور مسلک کے اوپر پہرا دینے والی، مسلک کو بچانے والی ہمیں ان تمام چیزوں کو سکھایا گیا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے پیر و مرشد نے، ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دیر ہو جائے گی تو ابھی وقت ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان سے عشق و محبت کر لیں۔ اللہ عز و جل ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت، اس پر رہتے ہوئے مزید لوگوں کو یہ چیزیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت و جماعت کا مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سے ائمہ کرام، بہت سے علماء، بہت سے مفتیان کرام رات دن ایک کر کے اپنے مسلک کو بچا رہے ہیں۔ الحمدللہ تعالی ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی کوشش کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اسی جھنڈے تلے موت بھی نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔